أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ سبحان اللہ۔ تو لفظ طٰ سے شروعات ہے۔ طٰ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات جیسے سورہ مریم میں ہم نے پڑھے تھے کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی ہے اس کا معنی نہیں معلوم ہے، اتارنے والا رب جانتا ہے، جس محبوب پر اتارا ہے وہ محبوب جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ طٰ کا لفظ ہے کہ یہ حروف مقطعات سے ہے، اتارنے والا رب جانتا ہے، جس محبوب پر یہ قرآن نازل کیا وہ محبوب اس کا معنی جانتے ہیں۔ ایک چیز یہ، اور صاحب تفسیر روح البیان نے جو ذکر کیا اور یہی پسندیدہ ہے، ویسے تو اسے کہا جاتا ہے راجح یہ قول ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ پسندیدہ یہ ہے۔ پسندیدہ کیا ہے؟ کہ یہ جو لفظ طٰ ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے اپنے نام جو بتائے، کانا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا حاشر وانا قاسم، ایسے لفظ جو حضور علیہ السلام نے جو اپنے نام بیان فرمائے ان میں یہ بھی بیان فرمایا کہ میں طٰ ہوں اور میں یاسین بھی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک یہ نام ہے طٰ۔ اب اس کے آگے چلیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا۔ ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت اٹھائیں، اس لیے نہیں نازل کیا گیا۔ مشقت اٹھائیں مطلب کیا معنی کیا مراد ہوگا اس سے؟ کیا سمجھنا چاہیے ہم کو اور آپ کو؟ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس کا شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ دو چیزیں، ایک مشقت اس طور پر اٹھانا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے قرآن کے ساتھ دنیا کو سچی کتاب کے ساتھ سچے معبود کی طرف بلاتے ہیں، آؤ اپنے سچے معبود کی طرف۔ تو سچی کتاب کے ذریعے سچے معبود کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ کافر انکار کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی بات سے منہ پھیر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مشقت میں پڑھتے، قرآن مقدس نے دوسری جگہ ذکر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا نہ ہو جائے محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے ایمان نہ لانے کے سبب اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا حکم بیان فرمایا؟ محبوب آپ کا کام کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے محبوب آپ پر جو چیز آپ کا رب اتارتا ہے بھیجتا ہے وہ ساری چیز پہنچانا آپ کا کام ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب سننے والا اس کو مان کر جنت کا حقدار ہو یا انکار کر کے جہنم میں جائے یہ اس کی قسمت ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا، اگر وہ آپ کے قرآن کی طرف نہیں آتا اور آپ کے بلانے کو قبول نہیں کرتا، آپ اس پر تکلیف نہ اٹھائیں، چھوڑ دیں اس کو۔ آپ کا جو کام تھا کون سا کا حق بیان کرنا وہ آپ نے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک چیز کا۔ دوسری مشقت، کس چیز کی مشقت؟ کا لوگ ایمان نہیں لاتے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، یہ بیان۔ دوسرا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو رات بھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں گزار دیتے۔ ایسا ہوتا کہ 2 رکعت کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے اور صبح ہو جاتی اور 2 ہی رکعت ہوتی، تو رات بھر پوری گزر جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کر کہو محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف ذوق عبادت دیکھیں،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبادت کا ذوق کیا ہے کہ مولا بس میں تیرا شکر گزار بندہ بنا رہا ہوں، ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہوں، تیری عبادت ہی کرتا رہوں، اور سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، محبوب اتنی مشقت نہ اٹھائیں، یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں، آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ آرام بھی فرمائیں۔ تو یہ انداز، یہ چیز اس لیے بھی قرآن نازل فرمایا گیا۔ تو یہاں دو چیزیں نکھر کر سامنے آتی ہے، کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ذوق عبادت کیا ہے، ایک عبادت کرنے کا جذبہ کیسا ہے، اور دوسری چیز کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں محو ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی طرف توجہ کر دیتے ہیں تو آپ کا رب ملائکہ کے ذریعے حکم دیتا ہے کہ محبوب آپ آرام بھی کر لیا کریں۔ یہ چیز تم قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ مشقت اٹھائیں۔ اچھا پھر یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن مقدس خود بیان فرماتا ہے اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، یہ قرآن مقدس تو تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ درس عبرت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں، خشیت ربانی رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ کہا یہ قرآن ان کے لیے نصیحت ہے۔ سبحان اللہ، نصیحت کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اب اس پورے پیراگراف کو، پورا جو جملہ ہے نا، اس کو سمجھے تھوڑا سا کہ تاہا، لفظ تا سے مراد طاہر، پاک کرنے والا، سبحان اللہ۔ ہاں اس میں ہے ہادی، ہدایت دینے والا، اے وہ ذات جو پاکیزگی بھی عطا کرتی ہے اور ہدایت بھی عطا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ کا کام کیا؟ کہا اے وہ ذات جو طالبان معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف جانے والوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر کے بارگاہ علام الغیوب تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک کامل ہدایت کے ساتھ پہنچانے والی ذات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کہا آپ لے جائیں ان کو، کس کے ذریعے؟ کا قرآن مقدس کے ذریعے۔ قرآن مقدس کا یہ شقاوت نہیں، شقاوت سے بچاتا گیا اور سعادتیں عطا کرتا ہے، سعادتیں عطا کرتا ہے۔ کا دنیا کی ہو، دین کی ہو، جسمانی ہو، نفسانی ہو، خارجی ہو، باطنی ہو، ظاہری ہو، ہر طرح کی سعادت کون عطا کرتا ہے؟ کا قرآن عطا کرتا ہے۔ ہر طرح کی سعادت کون عطا کرتا ہے؟ کا قرآن۔ تو سعادت ملے گی کہاں سے؟ کا قرآن سے، اور قرآن ملے گا کہاں سے؟ کا آستانہ مصطفیٰ سے، سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ خالق سے قرآن لینے والی ذات بھی مصطفیٰ کی ہے اور لے کر مخلوق تک پہنچانے والی ذات بھی مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی اس سے سمجھ آیا۔ آگے قرآن مقدس خود ارشاد فرماتا ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اور یہ جو قرآن مقدس نازل کیا گیا یہ کس کے طرف سے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے ہیں، سبحان اللہ۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کہ وہ ایسا قادر مطلق ہے اور ایسی قدرت والا رب ہے کہ بغیر کسی سہارے کے آسمان کھڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ اس کی قدرت ہے۔ زمین پر دیکھو نا، نگاہیں جاتی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ اس کا کنارہ کیا ہے۔ کہا کیا ہے یہ؟ کہا یہ اس کی قدرت ہے۔ کہا یہ قرآن اتنا عظمت والا ہے، جو عظمت والے محبوب پر اترا ہے، عظمتوں کے ساتھ اترا ہے، اور اتارنے والے کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ کہا وہ زمینوں کا بھی رب ہے اور آسمانوں کا بھی رب ہے۔ تو اتنی ساری عظمتوں والا قرآن آیا، تو عظمتوں والا قرآن عظمتوں والے نبی پر آیا، تو پھر اس عظمتوں والے رب کی شان کیا ہوگی جس نے یہ کلام اتارا ہے؟ تو پھر یہ اتارا ہے عظمتوں والے رب کی طرف سے۔ تو پھر میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اس قرآن کو سنا جائے، پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمداً سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ ہمارے اس درس سننے اور سنانے کے جذبے کو بھی قائم و دائم فرمائے، اور اس میں محبتوں کے ساتھ اس کو سننے کی ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق